الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے عزیز ساتھیوں، امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، شاد و آباد رکھے، دونوں جہان کی نعمتیں اللہ پاک آپ کو عطا فرمائے۔ میرے پیارے عزیز ساتھیوں، کل میں نے آپ کو بتایا تھا سورۃ البقرہ کے بارے میں۔ سورہ بقرہ کے کچھ فائدے میں نے آپ کے سامنے رکھے تھے کہ اس کے پڑھنے میں کتنا فائدہ ہے، اس کی تلاوت سننے میں کتنا فائدہ ہے۔ میرے پیارے عزیز ساتھیوں، آج میں آپ کو بتانے والا ہوں سورہ کوثر کے بارے میں۔ سورہ کوثر کے فائدے میں آج آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں۔ محبت کے ساتھ بنے رہیے، ویڈیو کو پورا دیکھیے، انشاءاللہ تعالی آپ کو بہت کچھ فائدہ حاصل ہونے والا ہے۔ آئیے شروع کرتے ہیں، درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے کہ اس جیسی کتاب نہ کوئی دنیا میں آئی ہے اور نہ قیامت تک آئے گی۔ قرآن کریم ہی ایک ایسی واحد کتاب ہے کہ جس کا پڑھنا بھی ثواب، جس کا سننا بھی ثواب، جس کا دیکھنا بھی ثواب، جس کا چھونا بھی ثواب۔ قرآن کریم ہی ایک ایسی لاجواب کتاب ہے۔ اور قرآن کریم کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ہم نے اس کو نازل فرمایا اور ہم ہی اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ تو میرے پیارے عزیز دوستو، یہاں سے ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ قرآن کریم جیسا نازل ہوا تھا ویسا ہی ہے اور ویسا ہی قیامت تک رہے گا۔ ایک حرف، ایک نقطے کا بھی فرق نہیں آ سکتا۔ اگر کوئی انسان اس کے اندر فرق کو ماننے لگے یا یہ کہے کہ اس کے قرآن کریم جیسا نازل ہوا تھا اب ویسا نہیں ہے، اس کو گھٹا بڑھا دیا گیا ہے، تو وہ کافر ہو جائے گا۔ اس لیے کہ قرآن کریم کے بارے میں اللہ نے صاف صاف ارشاد فرما دیا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ہم نے اس کو نازل فرمایا اور ہم ہی اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ تو اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ پاک نے لیا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ پاک نے فرما دیا، تو یہاں سے آپ یہ بات سمجھیے کہ اس کے اندر بہت سارے بیانات آئے، بہت ساری صورتیں نازل ہوئی، ہر چیز کا روشن بیان اس کے اندر موجود ہے، ہر چیز کا فائدہ قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ اس کے اندر ہیرے موجود ہیں، اس کے اندر موتی موجود ہیں، اور ہیرے جواہرات سے یہ مزین ہے میرے پیارے عزیز دوستو۔ لیکن اب تلاش کرنے والا چاہیے، اگر کوئی تلاش کرنے والا ہے تو وہ تلاش کر سکتا ہے، کوئی جانکار ہے تو اس کے اندر سے موتی نکال سکتا ہے، اس کو پڑھ کر فائدہ حاصل کر سکتا ہے۔ قرآن کریم ایک ایسی لاجواب کتاب ہے کہ اگر آپ اپنے گھر میں برکت چاہتے ہیں تو قرآن کریم پڑھنا شروع کر دو، ماں باپ کی مغفرت چاہتے ہو تو قرآن کریم پڑھنا شروع کر دو، ہے نا؟ اگر زمین کے خزانے کو معلوم کرنا چاہتے ہو تو قرآن کریم کی تلاوت کرنا شروع کر دو۔ تو میرے پیارے عزیز دوستو، آج میں آپ کو بتانے والا ہوں سورہ کوثر کا فائدہ، سورہ کوثر کی فضیلت۔ میرے پیارے عزیز ساتھیو، سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ آپ اس سورہ کوثر کو کن کن چیزوں کے لیے پڑھ سکتے ہیں، کون کون سی چیزوں میں یہ کام آ سکتی ہے، کس مقصد کے لیے اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ تو میں آپ کو بتا دوں، ہر جائز مقصد کے لیے سورہ کوثر کو آپ پڑھ سکتے ہیں، ہر جائز مقصد کے لیے۔ میرے پیارے عزیز دوستو، اب ایک چیز اس کے اندر یہ بھی بتایا گیا کہ آپ شریروں سے، شرور و فتن سے، ظالموں کے ظلم سے بچنے کے لیے بھی اس سورت کو پڑھ سکتے ہیں، کاروبار کی ترقی کے لیے اس کو پڑھ سکتے ہیں، شادی کرنے کے لیے اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ کہیں آپ شادی کرنا چاہتے ہیں، آپ کو کوئی لڑکی پسند آئی، کوئی گھرانہ آپ کو پسند آ گیا اور آپ جائز محبت کے ساتھ اس سے نکاح کرنا چاہتے ہیں تو اس صورت سے آپ مدد لے سکتے ہیں۔ اور قوت حافظہ کو بڑھانے کے لیے بھی آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، اور ہر جائز مقصد کے لیے بھی آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، ہر قسم کی کامیابی کے لیے اس کو پڑھ سکتے ہیں، رحمت الہی کو حاصل کرنے کے لیے اس صورت کو پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ اس کے پڑھنے کا طریقہ الگ الگ رہے گا،
پڑھنے کا طریقہ الگ الگ ہے۔ آپ جب کاروبار کی برکت کے لیے پڑھیں گے تو کس طرح پڑھیں گے وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ جب آپ جائز محبت کو حاصل کرنے کے لیے پڑھیں گے تو کس طرح پڑھیں گے وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ قوت حافظہ کو یعنی دماغ کو تیز کرنے کے لیے پڑھنا ہے تو کیسے پڑھنا ہے یہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ بیماریوں سے بچنے کے لیے پڑھنا ہے تو کیسے پڑھنا ہے یہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو آئیے سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ کے اوپر کوئی جادو کر دے اور جادو سے آپ چھٹکارا پانا چاہتے ہیں تو کس طریقے سے پڑھنا ہے۔ جادو سے حاسدوں سے بچنا ہے تو یہ وظیفہ کر لیں سورہ کوثر کا۔ جادوگروں کی جادوگری سے بچنا ہے، حاسدوں کے حسد سے بچنا ہے، ظالموں کے ظلم سے اگر بچنا ہے تو صبح فجر کی نماز کے بعد یا عشاء کے بعد اول آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں اور 33 مرتبہ یہ سورت پڑھیں 21 دن تک لگاتار۔ 41 دن پڑھ لیں یا 21 دن پڑھ لیں، 41 دن پڑھ لیں تو بہت اچھی بات ہے، 41 دن ہی آپ پڑھیں۔ یعنی آپ کے اوپر جادو کا اثر کر دیا، آپ کے گھر میں کسی نے جادو کر دیا ہے، یہ ظالموں سے کوئی ظالم آپ کو پریشان کر رہا ہے، کوئی حاسد آپ کے کاروبار سے جلتا ہے، تو حاسدوں سے، ظالموں سے، مکاروں سے، عیاشوں سے، چوروں سے، ڈاکوؤں سے بچنا ہے، جادوگروں سے بچنا ہے تو اس سورت کو صبح فجر کی نماز کے بعد یا عشاء کے بعد 33 مرتبہ 41 دن تک روزانہ پڑھیے، اول آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھیے۔ کون سی سورت پڑھنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اس طریقے سے یہ سورت پڑھنا ہے۔ اس سورت کا نام ہے سورہ کوثر۔ ایک بار اور سن لیں، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ کب پڑھنا ہے؟ فجر کی نماز کے بعد 33 مرتبہ یا عشاء کی نماز کے بعد 33 مرتبہ پڑھیں اور اپنے آپ پر دم کر لیں، پانی پہ دم کر لیں اور سب گھر والوں کو پلا دیں، اور زور زور سے پڑھیں گے گھر میں تو آفتیں بلائیں دور ہو جائیں گی۔ 41 دن تک آپ کو یہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تو جادو سے بچنے کا عمل میں نے بتا دیا اور حاسدوں سے، ظالموں سے بچنے کا طریقہ میں نے آپ کو سمجھا دیا۔ اب کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو اولاد کی خواہش ہوتی ہے، ان کے گھر میں اولاد نہیں ہے، یا ان کے بچے مر جاتے ہیں یا کچے بچے گر جاتے ہیں۔ کچھ ایسے ہیں کہ جن کو اولاد ہی نہیں ہو رہی، اور کچھ ایسے کہ حمل تو ہوا لیکن حمل ساقط ہو گیا، گر گیا، بچہ پیدا ہونے سے ہی حمل گر گیا، یا بچہ پیدا ہو گیا تو بچہ پیدا ہونے کے بعد مر گیا، انتقال ہو گیا، تو وہ لوگ اس سورت سے مدد حاصل کر سکتے ہیں۔ اس سورت کی تلاوت سے ان کو مدد مل سکتی ہے، وہ بچوں یعنی اولاد دار بن سکتے ہیں، وہ صاحب اولاد بن سکتے ہیں، اور جو ان کے بچے انتقال کر جاتے ہیں، بچے فوت ہو جاتے ہیں، اس سورت کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس معاملے میں ان کی مدد فرمائے گا۔ میرے پیارے عزیز دوستو، اگر کسی کو یہ والا ایشو ہے تو اس کو کیا کرنا ہے؟ تو فجر کی نماز کے بعد 41 دن تک اس سورت کو کثرت سے پڑھیں۔ جس کے بچے مر جاتے ہیں یا اولاد نہیں پیدا ہوتی، ہو بھی جاتی ہے تو مر جاتے ہیں، تو اس کو 300 مرتبہ روزانہ پڑھنا ہے صبح فجر کی نماز کے بعد 41 دن تک پڑھے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ دقت ہے، بچے جو فوت ہو جاتے ہیں یا اولاد پیدا نہیں ہو رہی ہے، تو اس کی برکت سے اولاد پیدا ہوگی اور بچوں کی زندگی میں اللہ برکت دے گا۔ اب کسی کو اگر ذہن کی طاقت کے لیے پڑھنا ہے تو اس کو 129 مرتبہ کسی چیز پر پڑھ کے دم کر دیں، کوئی میٹھی چیز لے لیں اور 129 مرتبہ اس سورت کو پڑھیں، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ یہ سورت پڑھنا ہے، اول آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، 129 مرتبہ یہ سورت پڑھنا ہے اور میٹھی چیز پر دم کرنا ہے اور کمزور بچے کو کھلانا ہے۔ اس کے کھلانے سے، اس سورت کی تلاوت کی دم کی ہوئی چیز کھانے سے دماغ میں طاقت آئے گی، ذہن کو قوت ملے گی، پڑھائی اچھی ہو جائے گی۔